بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے دوستو، محفل رب کریم یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دوست احباب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے فضائل کے متعلق احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ آج اس حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ کا مفصل بیان کروں گا۔ یہ حدیث پاک درود پاک کی مفصل کتاب، جامعہ کتاب جناب مفتی محمد امین سرکار کی تحریر کردہ آب کوثر سے نقل کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اتنا حشاش بشاش دیکھا کہ آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں اور کیوں نہ حشاش بشاش ہوں کہ ابھی میرے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ آپ کا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور میں اس کے 10 گناہ معاف کر دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے، اے امت، اب تمہاری مرضی ہے، تم درود کم پڑھو یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ آج یہاں میں اپنے دل کی ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے دور میں ہم جب کوئی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کتاب میں یا ویڈیو وغیرہ میں تو اس کا ریفرنس دینا بہت ضروری ہے، چونکہ 72 فرقوں کی نشاندہی پیشن گوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کس فرقے کی طرف سے روایت کا حصہ بنی ہے۔ لیکن میری نظر میں میرے ایمان کے مطابق میرے نبی کریم رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرما دیا، جیسا بھی فرما دیا، حق اور برحق ہے، اور میں ان کے ہر قول پر ایمان لایا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تائید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہوں۔
تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا حق اور برحق ہے، تو پھر اس میں ریفرنس کی کہاں سے ضرورت آ گئی؟ میری نظر میں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال میری ویڈیو کے ساتھ کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اس حدیث پاک کی طرف جس کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں؟ میرے عزیزو، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کے امتی کو کہا گیا ہو کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھے۔ میرے علم میں نہیں ہے، میں بھی کوئی ہو ایسا ریفرنس۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نبی کریم علیہ السلام کی امت کو پہ دیا ہے، تحفے میں دیا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھو 10 رحمتیں بھیجیں گے، ایک دفعہ درود شریف پڑھو 10 گناہ معاف کریں گے، اور ایک دفعہ درود شریف بھیجو 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ آج کے دور میں نا ہم کسی کو پانی پلا دیں یہ ایک نیکی ہے، کسی برہنہ انسان کو کپڑا پہنا دیں یہ نیکی ہے، ایک نیکی میں کاؤنٹ ہوگا۔ اگر خلوص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر دلوں کا راز جاننے والا ہے۔ لیکن درود شریف کے متعلق کہا جاتا ہے جو ایک مرتبہ پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا 10 رحمتیں بھیجی جائیں گی، اور جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، رحمتوں کا ذکر میں اگلی انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے شیئر کروں گا، لیکن یہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حدیث شریف کے الفاظ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ صرف بھائی تیرے گناہ صغیرہ معاف کیے جائیں گے، گناہ کبیرہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ہم آج کے کسی مولوی کی تقریر سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ نہیں۔ حدیث رسول میں کہیں بھی ایسا ذکر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایک چھوٹی سی بات کہوں گا۔ ہماری زندگی آج تک 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال گزر چکی ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم گناہوں میں اٹے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں نا اٹ پہ تو گناہ نکل آتا ہے، وہ حال ہے ساڈا۔ کہ میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک بندہ 50 سال کی عمر میں ہزاروں لاکھوں گناہ کرتا ہے، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے ہم گناہ کر جاتے ہیں، کتنی خطائیں کر جاتے ہیں، کتنے سیاہ کار ہم لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ حضرت نبی محترم جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو تحفہ دے رہا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھو 10 گناہ مٹا دوں گا۔ ایک طرف ہمارے ساری زندگی بھر کے گناہ ہیں، ایک طرف درود شریف کا تحفہ دے دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں حدیث شریف میں ہے چاہے تم اپنی امت سے کہہ دو اب تمہاری مرضی، کم پڑھیں یا زیادہ۔ تو میرے دوستو، جہاں ساری زندگی گزر گئی نا گناہوں میں، اس پہ نادم ہوں، گناہوں پہ معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ تو روزے قیامت اعمال نامہ جب آئے گا، ترازو میں رکھا جائے گا تب پتہ چلے گا۔ تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ گناہوں کے متبادل اتنے ہی درود پاک کے صدقے
اپنے گناہ بھی معاف کروا لیں۔ تو میں آپ تمام بچوں کو، تمام دوستوں کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دینے لگا ہوں۔ زندگی کے 50 سال گزار دیے، 30 سال گزار دیے، 35 سال گزار دیے، گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے، ہم نے اپنی عمریں گزار دی ہیں گناہوں میں۔ آج ایک چھوٹی سی درخواست کر رہا ہوں، ساری زندگی میں نا ایک نیت کر لو کہ جتنی یا اللہ اب میرے پاس زندگی ہے نا، اس میں گن کے 1 کروڑ بار درود شریف پڑھوں گا۔ یا اللہ اس درود شریف کا صدقہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے تو بہتر جانتا ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 1 گھنٹہ ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اس پوری زندگی میں 1 کروڑ دفعہ درود شریف گن کے پڑھوں گا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے نام کا صدقہ، اپنے حبیب کی ذات کا صدقہ، اس درود پاک کا صدقہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا، آمین۔ اب میں آپ کو درود شریف 1 کروڑ کا کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 کروڑ، ایک دفعہ درود شریف پڑھا 10 گناہ معاف ہیں، تو جو 1 کروڑ گناہ درود شریف پڑھے گا اس کے 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر 1 دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 10 گناہ معاف ہیں تو 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھنے پہ انشاءاللہ 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو اخلاص سے پڑھتا ہو اس کا درجہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ دوسری بات، 1 کروڑ کی نیت پہ گھبرانا نہیں کہ پتہ نہیں پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے، پورا ہوگا نہیں پورا ہوگا، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک کاؤنٹر تسبیح لے لیں، اپنے ہاتھ پہ باندھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیا، 2 دفعہ پڑھ لیا، 5 دفعہ پڑھ لیا، 10 دفعہ پڑھ لیا، کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، گنے بغیر نہیں پڑھنا۔ آپ کا 1 کروڑ مکمل انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائے گا۔ آپ نیت کر لیں، نیت کو پورا کرنا میرے رب کریم کا کام ہے، کیونکہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ کا ذکر، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی شان بلند کرنے کا درود پاک سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اور درود شریف کی تعداد کو مکمل کرانا یہ ذمہ بھی رب کریم کا ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ سکیں ان کی اجازت کے بغیر۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، جب ہم نیت کریں گے نا درود پاک کی، تو پہلا وسوسہ جو شیطان مردود نے ڈالنا ہے نا، وہ یہ ہوگا کہ یار زندگی اب پتہ نہیں کتنی ہے، تو وہ 1 کروڑ کی نیت کر کے بیٹھ گیا، پڑھ پائے یا نہ پڑھ پائے۔ تو میرے دوستو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تیری توبہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ آگے گیا ایک اور بزرگ سے پوچھا، ان سے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بستی میں چلا جا، نیکوکاروں کی بستی میں چلا جا، انشاءاللہ تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ کریم تجھے بخش بھی دے گا۔ خطا کاروں کی بستی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف ہجرت کر جا، نیکوکاروں کی طرف ہجرت کر جا۔ وہ بندہ توبہ کی نیت سے چل پڑا۔ واللہ عالم کتنا راستہ ہوا تھا کہ اسے موت کے فرشتے نے اچک لیا۔ اب جنت اور دوزخ دونوں کے فرشتے آگے۔ دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے اس نے 99 قتل کی ہیں، 100 قتل کیے ہیں، اس کو میں لے کے جاؤں گا جہنم میں۔ نیکی کا جنت کا فرشتہ کہتا ہے یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں طرف کا راستہ دیکھو، ناپو، جس طرف کا کم ہو، یعنی جس طرف قدم زیادہ بڑے ہوں اس طرف لے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، نیکی کے راستے کی طرف، توبہ کے راستے کی طرف اس کے قدم بڑھ گئے اور اسے جنت کے فرشتے جنت لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بچوں، میری بہنوں، اگر 1 کروڑ کی نیت کرو گے اور زندگی نے نہ بھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں وہ آپ کو بخش دیں گے۔
تو 1 کروڑ کی نیت اس وجہ سے کرو کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میں اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے تجھ سے معافی نامہ مانگتا ہوں، 1 کروڑ درود پاک تیرے پیارے حبیب پر تحفتاً ہدیۃً نذرانۃً پڑھوں گا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے نام کا صدقہ، ان کے مقام کا صدقہ، درود شریف کا وسیلہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔